عمر صاحب نے BJP کے ساتھ حکومت بنائی، اس ٹائم واجپئی صاحب تھے، اور پھر محبوبہ جی آئی تو انہوں نے BJP کے ساتھ ڈائریکٹ حکومت بنائی۔ اب مجھے بتاؤ A ٹیم B ٹیم وہ ہے یا کون ہے؟ اب ان کو جموں کشمیر اپنی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی سچ کی سیاست کرے گی اور سچ پر نکلی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن آ گیا وہ ہمارے حق میں نہیں آیا، اس میں ایک کچھ امیدیں تھی، ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن نیشنل کانفرنس اس کے پیچھے رہی، اس سے وہ فائل بند ہو گئی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اپنی پارٹی کے سری نگر نشست سے تعلق رکھنے والے کینڈیڈیٹ محمد اکثر میر صاحب۔ میر صاحب، ابھی آپ کا پہلا الیکشن ہے اس پارٹی کا، تو گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے اور کیا کچھ ہے ابھی لوگوں میں سمجھ؟ دیکھیے، میں خوش قسمتی مانتا ہوں کہ جب سے ہم نے پارٹی کی بنیاد ڈالی ہے 2020 میں، تو تب سے آج 4 سال ہونے کو ہو گئے، تو ڈے فرسٹ سے ہم نے جموں کشمیر اپنی پارٹی، آپ نے دیکھا ہوگا جموں ہو، کشمیر ہو، چناب ویلی ہو، ریچ آؤٹ کا پروگرام رکھا تھا۔ حالانکہ ہمارے یہاں سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں جو ہم سے پارٹی میں جڑ گئے اور جنہوں نے پارٹی کی داغ بیل ڈالی، تو الحمدللہ میں مانتا ہوں کہ ہمارا ریچ آؤٹ پروگرام اچھا رہا، اور آج وہی گھڑی ہے کہ اب لوگوں کی آزمائش ہے، اب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کتنا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں پازیٹیو ہوں کہ لوگ ہمارے کو سپورٹ دیں، کیونکہ اس کا اور ایک ریزن بھی ہے، کارن بھی ہے کہ جو وراثتی جماعتیں ہیں پچھلے 4 سال وہ ایک جٹ تھے PhD کے ساتھ، اور پھر آج 4 سال لوگوں کو انہوں نے جب ورگلا کے اب نئی بولی بول دی، اب الگ الگ ہو گئے، اور کس محض پہ لڑ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس حساب سے لگ رہا ہے کہ ہمارا گراؤنڈ ٹھیک ہے، اور جو ہمارے رائیولز ہیں وہ زمین پر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے صاحب، آپ لوگوں میں جاتے ہیں تو کیا کچھ مشکلات ہیں بھی لوگوں میں؟ دیکھیے، یہ جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، ایک بڑے لارج کنواس، بڑا فورم ہے نیشنل لیول پہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ ممبر بنتا ہے اس کے مطلب جو رائٹس ہوتے ہیں اور اس کا جو کام کاج کا طریقہ ہونا چاہیے وہ ایک اسٹیٹ سے بڑھ کے ہی ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی پچھلے 15-20 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ ممبرس یہاں سے بن کے گئے ہیں، انہوں نے کوئی بھی ایسا اچھا کام نہیں کیا جو اسٹیٹ کے حق میں ہوگا، اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے حق میں ہوگا، یا کوئی وہاں سے پروجیکٹ لایا یا لوگوں کی رہنمائی کی۔ تو آج جو ہمارا جو چیلنج ہے سب سے زیادہ ہے ہمارا یوتھ کا۔ ہمارا یوتھ اس وقت بکھرا ہوا ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بے روزگار ہے، ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں، ڈرگز کا شکار ہوئے ہیں، اور یہی امید بیٹھے ہیں کہ کب کوئی سرکار یہاں بنے اور ہمارے لیے روزگار کے وسائل پیدا کرے۔ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے جموں کشمیر میں ان وراثتی جماعتوں میں، جس میں چاہے نیشنل کانفرنس ہو، PDP ہو، ان کو تو دیکھا ہے انہوں نے، وہ جب وہ پاور میں تھے ان کی ڈیولپمنٹ دیکھی، ان کا باقی چیزیں دیکھا، شاید نا امیدی ہے ہر سائڈ سے۔ تو اب ایک امید ان کو نظر آ رہی ہے، وہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی نظر میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے ایشوز پر مطلب یہ ہمارا امیجیٹ فوکس رہے گا، اور انشاءاللہ مرکز سے ہی یہ دونوں سائڈ سے اس میں ایک بہت ہی محنت کرنی پڑے گی۔ مرکز سے بھی کچھ چیزیں لینی پڑے گی اپنے جوانوں کے لیے، اور اسٹیٹ کے لیے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کس طرح ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے PDP اور نیشنل کانفرنس کی بات کی، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، آپ کی پارٹی ہو یا اور کئی پارٹیاں ہو، یہ سب پارٹیاں جو ہے BJP کے ABCD ٹیم ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہو، کیونکہ انہوں نے بھی حکومت کی ہے، آپ بھی حکومت میں رہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، افسوس کا مقام ہے آپ جیسے بندے جو ہمیشہ فیلڈ پر رہتے ہیں یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ کو جب گراؤنڈ پر ساری جانکاری آپ ایسے سوالات کا بار بار بولتے ہیں لوگوں کے فورم میں۔ آپ دیکھیے، جب سٹارٹ میں عمر صاحب نے BJP کے ساتھ حکومت بنائی، اس ٹائم واجپئی صاحب تھے، اور پھر محبوبہ جی آئی تو انہوں نے BJP کے ساتھ ڈائریکٹ حکومت بنائی۔ اب مجھے بتاؤ A ٹیم B ٹیم وہ ہے یا کون ہے؟ اور ہم نے تو ابھی الیکشن لڑا ہی نہیں، تو A ٹیم B ٹیم کہاں سے آ گئے؟ یہ سوال آپ خود سے پوچھیں اور جواب ان سے مانگے۔ میر صاحب، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ اپنی پارٹی میں جتنے بھی لیڈر ہیں یا آپ کے الطاف بخاری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم سچ کی سیاست کرتے ہیں۔ کیا آپ کو آج تک سچ بولنے کا موقع نہیں ملا؟ جب بھی آپ PDP میں تھے، کیا آپ کو سچ بولنے کا موقع نہیں دیا گیا؟ دیکھیے، یہی وجہ ہے جب PDP بنی، وہ کسی بنیاد پر بنی، ایک مخصوص ایجنڈا تھا اس کو لوگوں کے لیے، ایک متبادل جماعت بنی۔
ہم نے بھی PDP ایک جماعت جوائن کی تھی. جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا پہلا قول ہے کہ ہم BJP کو دور رکھیں گے، لیکن جب مینڈیٹ صحیح نہیں ہوا تو اس میں پھر اپوزیشن کی طرف سے بہت سے آفر آئے. ہم نے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مانا نہیں اور BJP سے حکومت بنائی. آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں اور نیشنل کانفرنس اور PDP، انہوں نے لوگوں کو بہت حد تک دیکھا ہے، لوگوں کو ورگلایا، اور یہاں پر جو جذباتی نعرے لگائے گئے جس سے ہمارے اسٹیٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ میں کوئی امپرومنٹ نہیں آئی. جو دوسرے اسٹیٹس اب اگر دیکھیں گے تو وہ بہت حد تک آگے نکل چکے ہیں. آج ہمارے جوان بچے بے روزگار ہیں، آج یہاں ڈیولپمنٹل ایشوز ہے. ابھی بھی انفارچونیٹلی ہمارے لوگ یہاں پر بجلی، سڑک، پانی مانگتے ہیں. جہاں جہاں بھی میں گیا میں نے دیکھا لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے اور کوئی خاص ان کا ایشو ہے ہی نہیں. آخری سوال رہے گا میرا، کیا اب لوگوں کے پاس آپشن ہے، کیونکہ یہاں پر 2 پارٹیاں ہوا کرتی تھی، نیشنل کانفرنس اور PDP، اب جو ہے کئی اور جماعتیں، آپ کی جماعت بھی اپنی پارٹی، کیا لوگوں کے پاس آپشن ہے اب چینج کرنے کا سیاسی؟ مجھے لگ رہا ہے لوگوں کے پاس صحیح وقت ہے اور اپورچون وقت ہے. اب ان کو جموں کشمیر اپنی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی سچ کی سیاست کرے گی اور سچ پر نکلی ہے، اور جو آج تک انہوں نے بولا سارا جھوٹ بولا ہے، اور جو ہم بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں. جو حقیقت ہے اور جو جائز ہے اور جو ہونے والا ہے کر سکتے ہیں، جو ہمارے حد اختیار میں ہے وہی ہم بولیں گے. جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ ہم کیسے بولیں گے؟ آج عمر صاحب بول رہے ہیں کہ اب ہمارے لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہ جموں کشمیر کی نمائندگی کریں گے اور 370 کو واپس لائیں گے. پچھلے 5 سال سے ان کے والد صاحب بھی رہے، PDP کے بھی ریپریزنٹیٹیوز وہاں رہے. مجھے بتائیے 5 سال میں ان کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اور جب 5 سال میں ڈاکٹر فاروق جیسی شخصیت نے 370 کو حاصل نہ کر پائے یا کچھ یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، یوتھ کے لیے کوئی پیکیج لائے، اب اس کے بعد دوسرے نئے جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ جا کے وہاں کیا کریں گے؟ کیا آپ 370 کی بات کرو گے پارلیمنٹ میں جا کے؟ دیکھیے 370 کی فائل تو عمر صاحب نے بند کر دی، اس کا کہیں سکوپ تھا سپریم کورٹ کے تھرو، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے جو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن آ گیا وہ ہمارے حق میں نہیں آیا. اس میں کچھ امیدیں تھی، ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن نیشنل کانفرنس اس کے پیچھے رہی، اس سے وہ فائل بند ہو گئی. ایک ہی چیز اب راستہ ہے ہماری اسٹیٹ ہمیں واپس آنی چاہیے، اور جو ہمیں مانگنا ہے سچ کی سیاست کے لے کے ڈیولپمنٹل ایشوز پر ہمیں کام کرنا پڑے گا. مجھے نہیں لگ رہا ہے